اسلام میں نماز یا صلوات کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، گویا دین کی پوری عمارت نماز پر قائم ہے۔ نماز کی ادائیگی کا انداز میدان جنگ میں ایک لشکر کی ترتیب سے مماثل ہے، جس میں ایک سپہ سالار لشکر کی قیادت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک نکارچی ہوتا ہے جو سپہ سالار کے تمام احکامات و پیغامات لشکر کے تمام افراد تک پہنچانے کی ذمہ داری انجام دیتا ہے۔ پھر صف بستہ فوج جو اپنے سپہ سالار کے ایک ایک حکم کو سن کر پوری تندی سے انجام دینے کی کوشش کرتی ہے۔ نماز کی ادائیگی بھی اسی منظم انداز میں ہوتی ہے۔ مسلمان اسکالرز جہاں نماز کے دیگر فوائد کا ذکر کرتے ہیں، وہاں اس فائدے کا خصوصی ذکر ہوتا ہے کہ نماز کی ادائیگی مسلمان میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے جس کے معنی ستون کے ہیں۔ رکن ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی عمارت کے کھڑے رہنے کا دار و مدار ہو۔ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے ادا کرنا۔ بخاری مسلم۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ اسلام مکمل اور جامع نظام حیات ہے اور اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات ہی دینے پر اکتفا کرتا، بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان اعتقادات کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے عبادت کا ایک نظام مقرر کرتا ہے۔ نماز دین اسلام کا اہم جزو ہے۔ ارشاد بانی ہے، قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ نماز کی تاکید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ اس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی اصل بنیاد خدا اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے صلوات کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی دعا کے ہیں، لیکن شریعت کے مطابق نماز اس خاص طریقے سے عبادت کرنے کا نام ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو تاکید کی کہ وہ نماز ادا کریں اور اللہ کے حضور پوچھے جانے والے سوالات کی تیاری کریں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہمیں مندرجہ ذیل قرآنی آیات سے ہوتا ہے۔ وہ بولے، ہم نہ تھے نماز پڑھتے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب فرشتے عذاب پانے والے لوگوں سے عذاب کی وجہ دریافت کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی جو شخص اس دنیا میں نماز کو چھوڑ دے گا وہ قیامت میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ نماز کی اہمیت و فوائد۔ نماز پڑھتے وقت انسان اپنے رب سے چپکے چپکے بات کرتا ہے۔ اللہ پاک یوں تو ہر وقت ہر انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن نماز کے وقت وہ اپنے بندے کی ہر بات سنتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے۔